إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں،
صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اگر بندے کی دو محبوب چیزوں میں اس کی آزمائش کرے اور وہ اس آزمائش کے اندر جو ہے وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس بندے کو جو ہے وہ جنت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ دو محبوب چیزوں سے مراد دو آنکھیں ہیں کہ اگر آنکھوں کے بارے میں بندے کی آزمائش کی جائے تو اس آزمائش پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس پر صبر کر لے تو اللہ اس کے بدلے میں نعمتوں والی جنت جو ہے اس بندے کو جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آزمائش سے مراد نظر کا ختم ہونا بھی ہے، یا آنکھ کا خراب ہو جانا، یا آنکھ کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی آ جانا، آپریٹ کروانا پڑنا، آپریشن کروانا، یا نظر کی کمزوری بھی۔ آنکھوں کے لحاظ سے کسی قسم کی کوئی آزمائش بندے کے اوپر ہو تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے صبر کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں، آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار اکثر مقامات کے اوپر فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو۔ عام روٹین میں اس کا معنی کیا جاتا ہے اے عقل والو، کیونکہ آنکھوں کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے۔ اولو الالباب، اولو الابصار، دو لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ معنی یہ ہوگا یہاں پر کہ عقل کرو، عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، کہ اللہ نے جو تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو، جن قوموں کو برباد کر دیا تم دیکھو۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم سیروا فی الارض اولم یسیروا فی الارض۔ قرآن مجید کے اندر کئی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم زمین کے اندر سیر تو کرو اور سیر کر کے دیکھو اللہ نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا۔ سیر کرو، تمہیں پتہ چلے، تم دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ جو ہے وہ کتنی سخت ہے۔ تمہیں اندازہ ہو، تم اللہ کی اس نعمت کا جو ہے وہ درست استعمال کرو، تمہیں پتہ چلے کہ پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ برباد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ روٹین اور معمول تھا کہ آپ جب کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ دیکھتے نا، حتیٰ کہ کوئی تیز ہوا اور اندھیری بھی دیکھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتے کہ اللہ اس ہوا کے اندر، اس اندھیری کے اندر جو خیر ہے نا، میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جو اس کے اندر شر ہے نا، اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا، آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی، یعنی کہ آپ پریشان ہو جاتے، اور آپ پریشانی کی وجہ یہ بتلاتے کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا ویسی ہوا نہ ہو جیسی قوم عاد کے اوپر جو ہے وہ چلا دی گئی۔ اس ہوا نے جو ہے وہ لوگوں کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ وہ ہوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب جو ہے ان کے لیے ثابت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور گرہن جب کبھی اس طرح کوئی معاملہ دیکھتے تو فرماتے ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، لوگوں سورج گرہن، چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب تم ان کو دیکھو نا تو پھر تم کیا کرو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو لوگوں اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھتے، عبرت حاصل کرنا اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کہ وہ اللہ جو اتنے بڑے سورج کے سامنے جو ہے وہ اندھیرا لے آیا ہے، اتنے بڑے چاند کی جو ہے وہ اللہ نے روشنی کو جو ہے وہ مدھم کر دیا ہے، وہ اللہ جو ہے وہ اس زمین و آسمان کے سارے نظام کو جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ بندہ جو ہے وہ آنکھوں کا درست استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ تیری نشانیاں ہیں۔ لیکن ہم لوگ تو چاند اور سورج گرہن کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ دیکھنا مقصد نہیں، عبرت حاصل کرنا جو ہے وہ مقصد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ،
جب تمہیں اللہ نے جو دو آنکھیں دی ہیں نا، ان دو آنکھوں سے تم اس طرح کی کوئی نشانی دیکھو نا تو پھر اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اتفاقاً جس دن نبی پاک کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا نا، اس دن سورج کو جو ہے وہ گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا ہے، اسی وجہ سے گرہن لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کی زندگی پر اور کسی کی موت کے اوپر ان کو گرہن نہیں لگتا۔ جب تم اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھو تو تم اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کے نازل ہونے سے پہلے غار حرا کے اندر جو ہے وہ جایا کرتے۔ غار حرا کے اندر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے وہ کتنا وقت گزارتے، آپ وہاں پر کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر تدبر اور غور و فکر کرتے کہ آخر ان کو بنانے والا کون ہے۔ یہ جو تدبر اور غور و فکر ہے نا زمین و آسمان کے اندر، اس سے بندے کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ میرا اللہ ہے۔ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، یہ پہاڑ کس نے بنا دیے، یہ دن اور رات کا نظام جو ہے وہ کون چلا رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اس میں تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں بندہ جو ہے وہ ڈھونڈے۔ بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے، کیا تم پہاڑ اس کو اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ تخلیق کی ہے، کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بار بار افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اس کو بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے اتنے بڑے پہاڑ کس نے زمین کے اوپر گاڑ دیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کس نے اس کو جو ہے وہ برابر کر دیا۔ ان کے بار بار اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو آنکھیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، ان کے ساتھ غور و فکر کرو، تدبر کرو، سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ یہ تمہیں جو ہے وہ نعمت دی ہے، اس نعمت کا درست استعمال کرو۔ اب آئیے آپ کو میں آنکھوں کے بارے میں جو احکامات قرآن و سنت کے ہیں نا، اس کے متعلق کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام، اگر بندے کو اللہ رب العالمین اس کی دو آنکھوں کے بارے میں آزمائیں اور بندہ اس کے اوپر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیں گے۔ اتنی بڑی نعمت، اور یقین کریں آپ تھوڑی دیر کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بندے کو احساس ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ انعام ہے۔ اور بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ایسی آزمائش آ بھی جاتی ہے۔ میرے اپنے بڑے قریبی ایک دوست ہیں، ان کی دونوں آنکھوں کی نظر جو ہے وہ بند ہو گئی، دونوں آنکھ، جوان۔ ہماری مسجد میں 2-3 مرتبہ ایک بندے نے اپیل کی، جوان آدمی کو 35-40 سال عمر ہوگی اس بندے کی، وہ کہنے لگا اچانک گھر میں بیٹھے بیٹھے میری دونوں آنکھوں کا نور جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی آزمائش، اگر اس آزمائش میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ جنت عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انہی آنکھوں کے بارے میں احکامات نازل کیے۔ کیا فرمایا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو حکم دیا اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ پست اور نیچا رکھیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ نیچا رکھیں۔ مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، پورا قرآن مجید پڑھ لیں، اللہ رب العالمین نے جہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کرنا ہوتا ہے نا، آمنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آمنو میں ایمان والے مرد بھی آ جاتے ہیں، ایمان والی عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، روزے فرض ہوئے نا، روزے مرد پر بھی فرض ہیں، عورت پر بھی فرض ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ایمان والے لوگوں میں مردوں پر بھی روزے فرض،
عورتوں پر بھی روزے فرض، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لفظ کہہ کر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا، سمجھا دیا۔ لیکن یہاں پر آنکھوں کے معاملے میں کتنی اہمیت ہے آنکھوں کے احکامات کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن مرد اور مومن عورتیں، مومنہ عورتیں الگ الگ حکم دیا کہ دونوں جو ہے وہ اپنی نظروں کو جو ہے وہ کیا کریں، نیچا رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کی غیر محرم عورت کو جو دیکھنا ہے نا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ مسلم کے اندر حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا آدم کے بیٹوں کا زنا سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور آدم کے بیٹے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس سے حصہ جو ہے وہ ضرور پا لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ کسی عورت کی طرف نظر پڑ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی نظر پڑ جائے غیر محرم عورت پر تو پھیر لے بندہ، پہلی پر معافی نہیں، لیکن اگر جو ہے وہ دوبارہ دیکھے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ ہے۔ ٹک ٹکی لگا کر جو ہے وہ دیکھے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ ہے۔ مومنوں کو الگ حکم دیا اور مومنہ عورتوں کو جو ہے وہ الگ جو ہے وہ حکم دیا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جب صحابہ نے مسئلہ پوچھا نا اللہ کے نبی سے، آپ نے گلیوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں زیادہ وقت گزارنا ناپسندیدہ ترین جو ہے وہ جگہ ان کو کہا کہ ناپسندیدہ ترین زمین کے اوپر جگہ جو ہے وہ بازار ہے، پسندیدہ ترین جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں، وہاں پر زیادہ وقت گزارنے سے منع کیا، ناپسند کیا۔ لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے بغیر گزارا نہیں، کاروبار نہیں ہو سکتا، کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر گزارا نہیں تو پھر تم راستے کے حقوق جو ہے وہ ادا کرو۔ وہ کیا ہے؟ کہ تم اپنی نظروں کو جو ہے وہ نیچا رکھو، یہ راستے کا پہلا حق ہے تمہارے اوپر۔ آج اللہ جانتا ہے گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چراہوں میں بڑے بڑے جو ہے وہ ہم لوگ دیندار اور مذہبی لوگ، نوجوانوں کو تو چھوڑ دیں نا، انہیں نہ جو ہے وہ ایک گلی کے ہر کونے کے اوپر جو ہے وہ ڈیرا لگایا ہوتا ہے، آتے جاتے ایسے دیکھتے ہیں ماؤں بہنوں کو جیسے جو ہے وہ انہوں نے کبھی کسی عورت کو دیکھا نہ ہو، ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اگر آپ کسی کو کہہ کر دیکھ لیں تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مذہبی لوگ اخبارات کے اندر پورے پورے پیج جو ہے وہ برہنہ عورتوں کے چھپے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دیکھنا اور اپنے جو ہے وہ دل کو تسکین دینا، یہ شہوت کو ابھارتی یہ چیزیں، اور اس کے اوپر گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت، یہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ ان آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ لمبی لمبی فلمیں، ڈرامے اور برہنہ عورتوں کو اور اس طرح کے جو ہے وہ شغلوں کو اور معاملات کو جو ہے وہ دیکھتا رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کام کے اندر ہم سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ تم کسی غیر محرم کو جو ہے وہ دیکھو۔ اب تو مرد عورتیں پہلی بات تو کوئی پردہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جو عورتیں پردہ کر بھی لیتی ہیں وہ بھی ایسے جو ہے وہ گھور گھور کے ٹر ٹر کر کے آنکھیں جو ہے وہ دیکھتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ شرما جائے۔ پردے کا کیا فائدہ اگر آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ بندے نے جو ہے وہ عورت نے جو ہے وہ مرد کو جو ہے وہ دیکھنا ہے اتنا زیادہ، جیسے مرد کو حکم ہے ایسے عورت کو بھی حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ پست اور نیچا رکھے۔ یہ احکامات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کو اور مخاطب کیا، لیکن جب نظر کی باری آئی تو فرمایا مومن الگ اور مومنہ عورتیں الگ، دونوں جو ہے وہ اپنی نظروں کو جو ہے وہ نیچا رکھیں، دونوں جو ہے وہ اپنی نظروں کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ رب العالمین ان سے جو ہے وہ راضی ہو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سامنے آئے تو امہات المومنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پردہ نہیں کرتی؟ تو کہنے لگے عبداللہ ہمیں کون سا دیکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ نہیں تمہیں دیکھتا تو تم تو اسے دیکھتی ہو نا، عبداللہ نہیں تمہیں دیکھتے تو تم تو انہیں دیکھتی ہو نا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہاری نظر کا اس سے پردہ ہے۔ نظروں کے اندر جو شرم و حیا ہے وہ نبینے آدمی سے بھی ہے،
اور یہ نظر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی کے گھر کے اندر کسی سوراخ سے کسی جگہ سے جھانک کر جو ہے وہ دیکھ رہا ہو، چھپ کر دیکھ رہا ہو، اگر گھر والے اس بندے کی آنکھ کے اندر کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دینا تو اس آنکھ کے اوپر کوئی قصاص نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی قصاص نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ جھانک کر دیکھے، اگر تو وہاں پر مرد ہو پھر منع کیا گیا، لیکن اگر گھر کے اندر خواتین ہو یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک معاملہ ہے۔ اسلام نے غیرت کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ویسے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، العین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ کا قصاص ہے، کوئی بندہ کسی آنکھ کو پھوڑ دے، لیکن کسی کے گھر کے اندر کوئی بندہ چھپ کر دیکھ رہا ہو، فرمایا گھر والے اس بندے کی آنکھ کو پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں۔ آج اللہ کی پناہ ہے، جس بندے کا گھر اونچا ہو گیا اس نے کسی غریب کو جینے نہیں دینا، جس بندے نے 2-3 منزلیں اپنا مکان بنا لیا ہے، اس کے ساتھ میں، اس کے پڑوس میں، اس کے ہمسائے میں، اس کے گھر کے اوپر اس کی نظر پڑ رہی ہے، وہ چھت پر چڑھ کے اس گھر کے نوجوان وہ ٹکٹکی لگا کر جو ہے اس گھر والی عورتوں کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ تکلیف دینا، پریشان کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر اگر اسلامی قوانین ہو، ایسے بندوں کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کوئی قصاص نہیں۔ جس کا گھر اونچا ہوتا ہے، نچلا گھر جس کا بیچارے کا، جس نے لینٹر نہیں ڈالا، جس کا گھر کھلا ہوا ہے، اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ نظر جما کر دیکھتے رہنا، یا چھت کے اوپر اگر خواتین ہے تو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے غیرت کو ملحوظ خاطر رکھا کہ کوئی بندہ اگر گھر میں جھانک کر جو ہے کسی عورت کو دیکھے، کسی کے گھر کے اندر دیکھے تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ آج مسلمانوں کی غیرت کیسی غیرت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی چھپ کر دیکھے اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ چاہے جائے کہ مسلمان اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو تیار کروا کے، خوشبو لگوا کے، میک اپ کروا کے لوگوں کے سامنے بازاروں پر سر عام سامنے لے آئے، اس بندے کی غیرت کیسی ہوگی؟ شریعت تو کہتی ہے چھپ کر بھی کوئی دیکھے تو آنکھ پھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے نا، حضرت شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر پانی پلانے کے لیے آئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم ان مردوں کے درمیان خلط ملط نہیں ہوتی، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ کیسی ان کی غیرت تھی، حیا کیسی تھی، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اور پھر جب پانی پلا دیا نا، شعیب علیہ السلام نے پوچھا جلدی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سورہ قصص کے اندر 20ویں پارے میں سارا ماجرا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء، حضرت شعیب نے کہا جاؤ جس نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا ہے نا اسے میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ ایک بیٹی کا تذکرہ قرآن کہتا ہے کہ شعیب کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور آ کر انداز کیا بیان کیا، فجاءته احداهما، ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، اس کی چال ایسی تھی وہ بڑی باحیا عورت تھی، بڑی باحیا عورت تھی، حیا کا تذکرہ کیا۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العالمین بڑی بڑی باحیا عورتیں ہیں، گھروں کے اندر با پردہ عورتیں، مردوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتی، اگر ضرورت کے تحت جانا پڑ بھی جائے تو شریعت کے جو ہے وہ جو اللہ رب العالمین کے قوانین ہیں ان کا لحاظ رکھتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، قرآن کہتا ہے بڑے حیا کے ساتھ، حیا والے انداز کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ مومنات، صحابیات، ان کی غیرت کتنی! حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم دوران حج، دوران طواف ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی، اور جب کوئی مرد جو ہے وہ سامنے نہ ہوتا تو ہم اپنے چہرے سے جو ہے وہ پردے کو اٹھا بھی لیتی، لیکن جیسے ہی دیکھتی نا کہ مرد آ رہا ہے سامنے سے ہم اپنے چہرے کے اوپر اپنے جو ہے وہ کپڑے کو ڈال لیتی۔ حج کے دوران، عمرے کے دوران، طواف کے دوران عورت نقاب نہ کرے، ایسا نقاب جو اس کی ناک کے ساتھ لگتا ہو، ایک ہوتا ہے نقاب، ایک ہوتا ہے اپنے کپڑے کو سامنے گرانا۔
وہ جو کپڑے کو سامنے گرانا ہے نا، وہ طواف کے دوران جو ہے وہ درست ہے۔ فرماتی ہے ہم اپنے کپڑے کو طواف کے دوران، اچھا آپ بتائیں ایمانداری سے بتلائیے، کیا طواف کے دوران بیت اللہ کے اندر کسی خرابی کا خدشہ ہوتا ہے؟ وہاں پر تو بندہ جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا گھر ہے یار، اللہ کے گھر میں بندہ اللہ سے ڈر جائے گا، لیکن صرف نازک کی طرف اٹھنے والی جو نظر ہوتی ہے شیطان اپنا کام کر جاتا ہے۔ امہات المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں ہم دوران طواف بھی جو ہے وہ مردوں سے پردہ کرتی، اور حیا کا یہ عالم تھا کہ امی عائشہ خود فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ کے حجرے کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر بنی۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوت ہوئے نا، تو حضرت ابوبکر کی جو ہے وہ قبر بھی جو ہے وہ امی عائشہ کے حجرے کے اندر بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے نا، انہوں نے کہا جاؤ امی عائشہ کے پاس جا کر جو ہے وہ اجازت لو، اگر مجھے دفن کرنے کی وہ اجازت دے دینا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر دفن کر دینا، اگر نہ اجازت دے تو پھر عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر جو ہے وہ دفن کر دینا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں جب کبھی بھی میں اپنے حجرے کے اندر داخل ہوتی نا، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی تو میں اپنے اضافی کپڑوں کے بارے میں اتنا خیال نہیں کرتی تھی، لیکن جب میرے حجرے کے اندر قبر بنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، انا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، میں اپنے کپڑوں کو باندھ کر رکھتی، کس کر رکھتی، کیوں؟ کیونکہ مجھے عمر کی وجہ سے حیا آتی تھی، شرم آتی تھی۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر دیکھتے تھے، انہوں نے ویسے خیال کیا، حیا شرم و حیا اتنی تھی کہ پہلے تو میرے ابا جان ہیں یا میرے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے حجرے کے اندر ایک غیر محرم بندے کی قبر بن گئی ہے، صرف قبر بننے کی وجہ سے کہنے لگی میں اپنے جو کپڑے تھے نا عام روٹین میں جن کا میں نہیں خیال کرتی تھی ان کو بھی میں کس کر باندھتی، کس وجہ سے؟ حیا من عمر، مجھے عمر کی حیا کی وجہ سے۔ وہاں پر امی عائشہ جو ہے وہ حضرت عمر کی قبر کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں، اور یہاں پر جو ہے وہ زندہ اچھی بھلی باحیا خاندان، بڑے بڑے شرم و حیا والے خاندان جن کی عورتیں بڑا پردے کا خیال رکھتی ہیں، ذرا سا اللہ جانتا ہے شادیوں میں نکلے نا سب کے پردے اتر جاتے ہیں، خوشبو کا استعمال ہوتا ہے، باریک لباس پہنا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، سر عام مووی بنوائی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا معاملات جب ہوتے ہیں، الامان والحفیظ۔ اور امی عائشہ کی حیا کا یہ عالم تھا، کہنے لگی کہ مجھے حیا آتی عمر سے، انا مشدودۃ علی ثیابی، میں تو اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ باندھ لیتی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے ایک مسلمان عورت کی جو ہے وہ حیا، کہاں سے لائیں، کہاں سے آئیں ایسی خواتین اور عورتیں؟ اللہ جانتا ہے شادیوں میں چلے جائیں، کہیں پر دودھ پلائی کی رسم، یہ جو دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس دودھ پلائی کی رسم کے اندر جو مسلمانوں نے کیا، ہمارے گھر کی خواتین جو حالوں میں کرتی ہیں اکٹھی ہو کر، وہاں پر جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے، پیسوں کا چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، نوجوان لڑکا جو دلہا بنا ہوتا ہے اس کے جو نوجوان دوست ہوتے ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بن سنور کر جو لڑکیاں اس سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کر رہی ہوتی ہیں، مال کا لین دین جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ چھیڑ چھاڑ جو چل رہی ہوتی ہے، وہ جو جوتا چھپائی چل رہی ہوتی ہے، یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ مسلمان عورتوں کی غیرت ہے، یہ مسلمان مردوں کی غیرت ہے۔ پھر تیار کر کے سالی جو ہوتی ہے، کیوں معاشرے کے اندر لوگوں نے کہا سالی آدھی گھر والی، اور تم نے بیوی کے پاس جانے سے پہلے سالی کو اس کے ساتھ اتنا فری کر دیا۔ اور پھر اگر کوئی دیور ہے گھر کے اندر وہ گوڈا پھاڑ کے پائی جاندہ اتھے، اور اگر تھوڑا بہت شرم و حیا اگر وہ بھی نہیں
تو پھر دیور کو بھابھی کی گود کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے. دیکھا آپ نے کبھی؟ یہ مسلمانوں کی غیرت ہے. ایک طرف امی عائشہ کہہ رہی ہے میں حیا من عمر، میں عمر کی قبر سے بھی جو ہے وہ غیرت اور حیا کرتی کہ ایک غیر محرم بندے کی قبر میرے حجرے کے اندر بن گئی ہے. ہر گھر کا ہے یہی رونا ہے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایک گھر ہے. الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ بچائے، جس کو اللہ غیرت عطا کرے. معاملہ ہی بڑا عجیب ہو گیا. میں ایک شادی کے اندر گیا، وہاں پر میں نے دیکھا وہاں پر وہ ایک پٹی بنی ہوئی، وہ پٹی کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ ناکا سالیوں کا. ناکا سالیوں کا. میں یار پولیس والے نے ناکا تے ویکھیا سی، یہ سالیاں دا ناکا لگا ہے. وہ جو ناکا سالیوں کا لکھا ہوا تھا نا پٹی کے اوپر، اس وہاں پر کیا کرنا تھا لڑکیوں نے اور سالیوں نے کیا کرنا تھا وہاں پر؟ ناکا سالیوں کا. یہ مسلمان ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کنواری لڑکیاں ہوتی، کنواری لڑکیاں، شرم و حیا اتنی ہے کہ اگر کسی لڑکی سے نکاح کے بارے میں تم پوچھو اور اگر وہ صرف مسکرا دے یا خاموشی کا اظہار کرے شرم و حیا کی وجہ سے، تو سمجھو یہی اس کا جواب ہے، قبول ہے سمجھو اس کو. کنواری لڑکیوں میں تو اتنی شرم و حیا ہوتی تھی. لڑکیاں کسی بڑے آدمی کو، کسی بزرگ کو دیکھ کر سر کے اوپر دوپٹہ لے لیتی تھی. شرم و حیا کا تقاضا تھا. چلو اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے، دوپٹہ اتر بھی گیا عام روٹین میں، تو دوپٹہ لے لینا. اب تو بے شرمی کی انتہا یہ ہے، اتنی اتنی داڑھیوں والے شادیوں میں ڈھولکی بجاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. ایک بریلوی کی شادی کے اندر ایک اہل حدیث گیا، اتنی اتنی داڑھی والا مذہبی بندے. اس نے کہا پتہ کیا کہتا مجھے؟ کہتے ہیں اسی بھابی نچاتے نے، اسی بھابی اپنے بیاہ تے نچاتے نے اور ڈھولکی بجا رہے مہندی میں بیٹھ کر. مذاق نہیں بنایا انہوں نے پھر کہ یہ مذہبی بنے پھرتے ہیں، اور پھر ہمارے مذہب کی وجہ سے، ہم لوگوں کی تبلیغ کی وجہ سے کیسے لوگوں کے اوپر اثر ہو. ایک درہ امتیاز ہوتا تھا، ترہ امتیاز ہوتا تھا اہل حدیث لوگوں کا. اب تو سب مکس ہو گیا، رلم پھلم، سب گلابی ہو گئے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. مذہبی بندے بھی بیچ درمیان نہیں ہیں. اگر ہماری خوشی اللہ کی نافرمانی کے بغیر، رسول اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہیں ہوتی تو ہم کس منہ سے لوگوں کو تبلیغ کریں؟ لوگ پھر اثر بھی اسی طرح کا لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صرف اتنے کھلو کے ممبر سے گلا کرتے ہیں یا مسجد میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گھروں میں ان کا بھی کوئی حال نہیں. حیا من عمر، کہنے لگی مجھے عمر سے حیا آتی. عمر کی حیا کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کپڑوں کو کس لیا. یہ جو نظر ہے نا، نظر، اور آپ جانتے ہیں جتنا معاملہ شادیوں میں خراب ہوتا ہے نا، جتنی بے پردگی ہوتی ہے، جتنی نظر آوارہ ہوتی ہے، وہیں پر کام خراب ہوتا ہے. یہ جتنی مخلوط تعلیم ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح خراب کرتی ہے. جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑا جائے گا وہاں پر معاملہ خراب ہوگا. اور یہاں پر تو ہم عام لوگ ہیں، عام لوگ. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. حضرت یوسف گھر کے اندر داخل ہوئے، اکیلی ان کی جو ہے وہ بیوی، عزیز مصر کی بیوی گھر کے اندر موجود تھی. قرآن نے سارے قصے کو بیان کر دیا. بیوی جو ہے وہ پھسل گئی، اس نے جو ہے وہ حضرت یوسف کو ورگلانا چاہا. کون؟ وہ نبی یوسف، وہ پاک دامن یوسف علیہ السلام، نبی یوسف. اللہ فرماتے ہیں اگر یوسف نبی کو بھی ہم نہ بچاتے تو یوسف نبی بھی نہ بچتے. کیوں؟ کیونکہ ایک مرد اور عورت الگ ہو گئے. پھر جب اس نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام میری بات نہیں مان رہے، پھر اس نے ناٹک بھی کیا. پھر سارا قصہ قرآن نے بیان کیا. دیکھو قمیض آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جھوٹا ہے. جب وہ فدا ہو گئی نا، جب یہ بات معاشرے کے اندر عام پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ حضرت یوسف کے اوپر فدا ہو گئی، اس نے دعوت دی ہے برائی کی حضرت یوسف کو، تو اس نے پتا کیا کیا؟ اس نے کہا لو مینوں گلاں کر دیاں نے،
وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. عورتوں نے کہا تو یوسف اپنے غلام بچے تھے نا، غلام تھے، غلام بنا کے گھر کے اندر لائے تھے، وہ اپنے غلام پر فدا ہو گئی. تو ملکہ کہاں پر بادشاہ کی بیوی. انہیں برا برا کہا عورتوں نے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کھلی گمراہ ہے تو. اس نے کہا اچھا کر لیتی ہیں. اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا. دعوت کا انتظام کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ وہاں پر بلوایا. جب وہاں پر بلوایا نا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. ٹیک لگوائی، اچھے اچھے ٹھیک ٹھاک انتظام کیا بیٹھنے کا، وہاں پر تکیے شکیے لگوائے، بیٹھنے کا انتظام کیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی، کوئی پھل وغیرہ رکھے ہوں گے جو بھی تھا. تو کہنے لگی وقالت اخرج علیہن، یوسف ذرا باہر تو آئیے. جب باہر آئے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب یوسف علیہ السلام باہر آئے نا، ان عورتوں نے اپنی چھریوں کو اپنی انگلیوں پر اپنے ہاتھوں پر چلا دیا اور کہنے لگے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو ایک بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے کوئی. جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں نا، جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف دیکھا اور دیکھنے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دی. کیونکہ جب بندے کی نظر خراب ہوتی ہے نا تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. جب دیکھا تو عزیز مصر کی بیوی نے پھسل گئی، اور جب ان عورتوں نے دیکھا تو پھر معاملہ ہی کچھ اور تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نظر بندے کی آوارہ ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. وہ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فواد فلقاء. کہتا ہے سب سے پہلے نظر ملتی ہے، مرد و عورت کی سب سے پہلے نظر ملتی ہے. جیسے پنجابی تو ہی آندے ہو نا اکھ مارنا، یا آنکھوں ہی آنکھوں میں، آنکھوں ہی آنکھوں میں، یا عاشق. نظرۃ فابتسامۃ، سب سے پہلے نظر پڑتی ہے. جب نظر پڑتی ہے نا تو پھر بندہ مسکراتا ہے، تبسم آتا ہے. فسلام، جب تبسم آتا ہے پھر اس کے بعد سلام دعا ہوتی ہے. فکلام، پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے. فواد، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وعدے لیے جاتے ہیں، وقت طے ہوتا ہے، ڈیٹ طے ہوتی ہے. فلقاء، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملاقات بھی ہوتی ہے. یہ جو خرابی پیدا ہوئی نا، عربی کے شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو خرابی ہے نا، یہ نظر کی خرابی ہے. اگر پہلے ہی نظر کے اوپر کنٹرول کر لیا جائے تو یہ خرابی ہو ہی نہ. پہلے دیکھا جاتا ہے، پھر مسکرایا جاتا ہے، پھر سلام دعا ہوتی ہے. اب تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہو گیا. انسان کی جو شخصیت ہے نا، جتنی اس کے اندر نظر کے اندر شرم و حیا ہوگی، اتنی زیادہ اس کی نظر بھی پاک ہوگی اور اتنی زیادہ اس کی شخصیت بھی جو ہے وہ ابھرے گی. یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا. جب الزام لگا دیا نا تو کہنے لگی اپنے خامن سے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. حضرت یوسف کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا. اب عزت بھی تو بچانی تھی نا. جب خواب آیا نا جیل کے اندر دو بندوں کو اور بادشاہ کو، لمبا قصہ مختصر، جب خواب بتایا نا، جب خواب پوچھا تو پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یہ کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. اور تمہارا بادشاہ مجھے باہر تو بلا رہا ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ اور جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا ان عورتوں کا معاملہ کیا بنا ہے؟ اس عزیز مصر کی بیوی نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ حیا زیادہ تھی. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. کہنے لگے اللہ مجھے جیل میں زیادہ جانا پسند ہے اس سے زیادہ کہ مجھے اور جو ہے اس کی پھسلا دے، میں گمراہ ہو جاؤں. مجھے جیل میں جانا پسند ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کتنی عزت دی حضرت یوسف کو، کتنی عزت دی، کتنا مقام ملا. نظر کے اندر جتنی شرم و حیا ہوگی اتنی زیادہ آپ کی شخصیت اتنی ابھرے گی. جتنی زیادہ نظر آپ کی آوارہ ہوگی
اتنا زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑے گا اور آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے تو جیل زیادہ پسند ہے، اور جس بندے کی نظر آوارہ ہو جائے نا، یقین جانیے اس بندے کی عبادت کے اندر کبھی بھی لذت نہیں آ سکتی۔ ایک اللہ والے نے کسی سے کہا کہ جس بندے کی جتنی نظر آوارہ ہوگی نا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ سزا کوئی نہ کوئی ضرور دیتے ہیں۔ تھوڑے دن گزرے، اس نے کہا مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی، میں تو ویسے ہی نظر کا غلط استعمال کرتا ہوں، یہ ٹی وی، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ فلمیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، اب اللہ تو جانتا ہے نا ان کو، نظر آوارہ ہو گئی ہے نا، اسی کو نظر کی آوارگی کہتے ہیں نا، یہ نظر آوارہ ہے۔ نظر آوارہ جس بندے کی ہوگی اس کی عبادت میں کبھی بھی لذت اور مٹھاس نہیں آ سکتی، یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں۔ یہ جو ہمارا عبادت میں دل نہیں نہ لگتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر آوارہ ہے، مٹھاس نہیں آتی۔ ورنہ بندہ پڑھے قرآن اور بندے کو سکون نہ ملے، بندہ پڑھے نماز اور بندے کو سکون نہ ملے، بندہ کرے اللہ کے سامنے سجدہ اور بندے کو سکون نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ گھر سے مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھ کر اس کا دل بے چین رہے کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، میں نکل جاؤں کسی طریقے سے یہاں پر، میں ایسے ہی قابو آ گیا، 5-10 منٹ اوپر ہو جائے نا لوگ گھورنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل ناپاک ہے، ہماری نظر جو ہے وہ آوارہ ہے۔ جس بندے کی نظر آوارہ ہے اس بندے کا دل کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مجھے تو سزا ہی نہیں ملی۔ وہ پھر ملا مولوی صاحب سے، انہوں نے کہا، مولوی صاحب نے کہا او پیارے بچے، اور تیرے لیے یہ سزا کافی نہیں کہ تجھے اللہ رب العالمین نے توفیق ہی نہیں دی اپنی عبادت کی، اتنے دنوں میں تو نے عبادت کی ہے اللہ کی، تیرے لیے یہ سزا تھوڑی ہے، یہی سزا ہے تیرے لیے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند ہی نہیں کیا۔ اور جس کی بندے کی نظر آوارہ ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی وہ نظریں دیدار نہیں کر سکیں گی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کچھ نظریں ایسی ہوں گی جن نظروں کے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ ان کو پردے میں رکھیں گے۔ حالانکہ ایک مومن کی شان اور مقام کیا ہے کہ کل جنت کے اندر مومن اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے نا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی جنت کا مہمان بنا۔ اللہ کی قسم وہ جنت کا کیسا نظارہ ہوگا، وہ کیسی جنت کی صبح ہوگی جہاں پر محمد رسول اللہ ہوں گے، جہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہوں گے، جہاں پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور وہاں پر اللہ کے نبی کے صحابہ کی ایک جماعت ہوگی، وہاں پر اللہ رب العالمین خود ہماری مہمانی کریں گے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار جو ہے وہ کروائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس چہرے اس دن بڑے تر و تازہ اور خوش ہوں گے، وہ اپنے اللہ کا جو ہے وہ دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے اللہ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی لذت ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ میں تجھ سے اس لذت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے بزرگی والے چہرے کو دیکھنے کے بعد لذت پیدا ہوگی نا، میں اس لذت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ جو تیرے بزرگی والے چہرے کو دیکھنے کے بعد لذت پیدا ہوگی نا، میں اس چہرے کی لذت جو حاصل ہوگی نا اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ لذت کیسے حاصل ہوگی؟ جب نظر آوارہ نہیں ہوگی، جب نظروں کا خیال رکھا ہوگا، جس بندے کی نظر پاک ہوگی۔ یہ جو ہم نظروں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں نا، کوئی کسی کی بہن بیٹی گزر رہی ہو، اللہ جانتا پیچھے تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ نوجوانوں خصوصی طور پر اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت اگر تم طاقت رکھتے ہو نا تو نکاح ضرور کرو، فإنہ اغض للبصر، نکاح بندے کی نظروں کے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ ورنہ اکیلا بندہ بیٹھا ہو، اکیلا تو شیطان ہے آدمی، اس کے ہاتھ میں موبائل ہو اور انٹرنیٹ چلا ہو، پھر نظر نہیں پاک رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔
ایک فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ کے اندر، جہاد کے اندر اسلامی سرحدوں کے اوپر پہرا دے رات کے وقت، ایسی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ دوسری وہ آنکھیں عین بکت من خشیت اللہ، جس بندے کی آنکھیں اللہ کے ڈر کے ساتھ روتی ہوں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نہ نکلتے، کیوں نہیں نکلتے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ میں پڑھاؤں گا اسی بات پر۔ ہمارے دل سخت ہو گئے، آنکھوں کی سختی یہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہے، یہ شقاوت اور بدبختی ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جو اللہ کے سامنے اللہ کے ڈر سے رو پڑیں۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ جو بندہ اکیلا بیٹھا ہے، اکیلے بیٹھے بیٹھے اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خیال آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا، بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایسی آنکھ کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اور ایسی آنکھوں کے اوپر اللہ کی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور تیسری آنکھ فرمایا عین غضت عن محارم اللہ، ایسی آنکھیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جھک جائیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کی طرف نہ دیکھیں۔ ایک ہی نظر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے جو ہے وہ جائز ہے، اگر پڑ جائے وہ بھی اچانک، نہ اس طرح کے ٹکٹکی لگا کر بندہ دیکھتا رہے عورتوں کو، وہ چاہے موبائل میں دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، ٹویٹر پہ دیکھ لیں، خبروں میں دیکھ لیں، ٹکٹکی لگا کر آپ کسی عورت کو دیکھیں گے، فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں کی بدکاری ہے۔ اسلام تو شرم و حیا پیدا کرتا ہے، جتنی زیادہ انسان کے اندر شرم و حیا ہوگی اتنا زیادہ انسان جو ہے اس کی عزت بھی بنے گی اور اس کی شخصیت بھی ابھرے گی۔ کیسے لائیں، کہاں سے لائیں وہ عورتیں جو کہتی تھی ہمیں رات کے وقت جو ہے وہ دفن کرنا، رات کے وقت دفن کرنا، ہمیں کوئی دیکھے نہ، ہمارے جنازے کو بھی کوئی مرد نہ دیکھے، کدھر سے لائیں؟ جب شرم و حیا ختم ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، دونوں میں سے ایک ختم ہوگی دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جس بندے کی حیا ختم ہوگی ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اور حیا کا تعلق ہم کیا کہتے ہیں؟ پنجابی چ نہیں اسی آندے جیڑا منڈا بہتا بدتمیز ہوئی انہوں آنے تیری نظراں چ حیا کو نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور تیری نظراں چ حیا کو نہیں، تینوں شرم نہیں آندی؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نظروں کے اندر شرم نہیں رہ گئی، اسے پتہ نہیں میرے سامنے کون کھڑا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کون کھڑا ہے، میں نے کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، ہماری شخصیت اللہ تعالیٰ اتنا مقام اور عزت جو ہے وہ عطا کریں گے آپ کو جتنی زیادہ آپ کی نظر جو ہے وہ پاک ہوگی۔ ان نظروں کا درست استعمال کریں، للچائی نظروں سے کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دے دیا، گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، گھر دے دیا، حسد کا شکار ہو جائیں، بغض کا شکار ہو جائیں، گندی نظر سے کسی کی طرف جو ہے وہ دیکھنا، یہ ساری جو ہے وہ باتیں شریعت میں اللہ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال دیا ہے نا، تم للچائی نظروں سے ان کی طرف مت دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، یہ تو دنیا کی زینت ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لنفتنہم فی، اللہ ان کو ان کے مال کی وجہ سے آزماتا ہے، اللہ ان کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ اپنا سائیکل دیکھ کے ذرا سی کسی کی موٹر سائیکل دیکھی تو بندے کا ایمان خراب ہو گیا، موٹر سائیکل والے نے کار دیکھی ایمان خراب ہو گیا، کار والے نے جہاز دیکھا ایمان خراب ہو گیا۔ تو کیوں دیکھتے ہو اپنے سے اوپر والے بندے کو؟ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، جب دیکھو آنکھوں کے ساتھ کسی بیمار کو، کسی پریشان کو، کسی مجبور کو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ جو کرونا، یہ جو بیماریاں ہمارے اس معاشرے میں جتنی عام ہو گئی ہیں نا، ڈینگی والے مریض اور ادھر ادھر کے مریض، جتنے بڑے بڑے مریض، اگر کوئی بندہ کسی مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جب بندہ کسی مریض کو، کسی پریشان کو، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھ لے، اللہ رب العالمین جس مصیبت میں دیکھ کر اس بندے نے یہ دعا پڑھی ہے نا، اس بندے کو وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ آپ کسی کرونا والے بندے کو دیکھ کر دعا پڑھ لیں، اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ آپ کو کرونا کی بیماری نہیں لگ سکتی۔
ذرا کسی غریب کو، کسی پریشان کو، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، دیکھتے ہی فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو پیارے بھائیو، نظروں کا درست استعمال کریں۔ اللہ موقع دے تو ان نظروں کے ساتھ جا کر قبرستان کے اندر قبروں کو دیکھا کریں۔ اگر ہم لوگ قبروں کی زیارت کریں نا، فزوروہا، اور قبروں کی زیارت کیا کرو۔ زیارت کیسے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے، اور آنکھوں کے ساتھ جب بندہ قبر دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے یار ان کے پاس بھی بڑا مال تھا، ان کی گاڑیاں بھی ادھر ہی رہ گئی ہیں، ان کے بنگلے بھی ادھر ہی رہ گئے ہیں، ان کا مال بھی ادھر ہی رہ گیا، ان کی اولاد بھی ادھر ہی رہ گئی ہے، ہمارے بڑے ماں باپ بھی چلے گئے ہیں، یہ سب کچھ، یہ ہے سب کچھ۔ اگر بندہ یہ سوچے تو دنیا میں اتنا مگن کبھی بھی نہیں ہوتا جتنے ہم مگن ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا ہی ہے نا، یہ دنیا ہی ہے نا کہ ہمیں 8 دن کے بعد ایک خطبہ سننے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ دنیا ہی ہے نا کہ جب اذان سننے کے بعد ہم مسجد کی طرف جو ہے وہ رخ نہیں کرتے۔ یہ دنیا ہی ہے نا، یہ دنیا کا مال اور ہرس اور لالچ اور طمع ہے نا کہ ہم اپنے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ وقت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس ٹائم میں جاؤں اور کم سے کم میرا وقت جو ہے وہ مسجد میں لگے۔ دنیا ہی ہے نا۔ اگر تیری دنیا یہیں پر اللہ ختم کر دے تو دنیا نہیں چلے گی۔ جن لوگوں کے اوپر موت آ گئی تو دوبارہ دنیا نہیں چل رہی۔ آج جن بیوی بچوں کو دیکھ کر تو کہتا اگر میں نہ کماؤں تو میرا گھر نہیں چل سکتا، کیا میرے مرنے کے بعد، میرے باپ کے مرنے کے بعد میرا گھر نہیں چل رہا؟ چلتا ہے، سب کا چلتا ہے، اور جب ہم نے مر جانا نا چل ان کا بھی جانا ہے۔ بڑا ہی بد نصیب وہ بندہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے، اور بڑا ہی خوش نصیب وہ بندہ ہے جو اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا بھی کماتا ہے اور اس کی آخرت کے اوپر نظر ہے۔ ذرا سا فجر کا ٹائم دے، 6 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، کوئی نہیں اٹھتا۔ 1 گھنٹے کے بعد 7 بجے 7:30 بجے ماں بھی اٹھ جاتی ہے، پیو بھی اٹھ جاتا، پیو ہانڈے لین جان دیا ہے، ماں جڑی وہ ہانڈی پکان دی ہے، وہ ناشتہ کروان دی ہے، وہ ٹفن بھی پیک کرن دی ہے، سکول میں بھیجنے کے لیے سارے کے سارے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ فجر کے ٹائم نہ اپنے بچوں کو اٹھایا، نہ بیوی اٹھی، نہ خامد اٹھا، سارے کا سارا گھر ایسے پڑا جیسے مردے اور قبرستان ہوتا ہے۔ جمعے کی اذان ہوئی، مسجد میں بندہ ہی کوئی نہیں، اذان ہوئی مسجد میں بندہ ہی کوئی نہیں۔ اب جماعت کا ٹائم ہو گیا، مسجد فل ہو گئی ہے۔ کتنی کمائیں گے ہم لوگ دنیا ان آنکھوں کے ساتھ؟ اللہ جانتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جن لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، جو اللہ اسے مجبور کر سکتا ہے نا، اس کو تھوڑا دے سکتا ہے، وہ اللہ تیرے کروڑوں کے ساتھ تجھے بھی یہاں پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ گھرانوں کے گھرانے ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے، فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرو۔ اس دنیا کے اندر یہ جو منظر ہے نا، اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو پہلی قومیں کدھر گئی، کدھر گئی قوم عاد، کدھر گئی قوم سمود، کدھر گیا فرعون، کدھر گیا قارون، کدھر گیا حامان۔ اور قرآن کے قصے منظر تو پڑھو، بڑی بڑی بادشاہت تھی دنیا میں، کدھر گئی؟ ختم ہو گئے سارے کے سارے۔ تو اللہ نے تمہیں جو نظر دی ہے نا، اس نظر کا درست استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لو، دنیا کو دیکھ لو کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیشہ رہا نہیں، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ اس دنیا میں اگر محمد رسول اللہ نہیں نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رہنا ہم نے بھی نہیں۔ ان آنکھوں کا درست استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، دل کے اوپر کوئی بات اثر کرے تو اللہ کے سامنے اکیلے بیٹھ کر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تو دیکھ، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ، تیرے سارے رونے دھونے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ کہتا میرے ساتھ بات کر کے تو دیکھ، ان آنکھوں سے ایک قطرہ بہا کر تو دیکھ، تیرے پہاڑوں جیسے گناہ ایک قطرے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ ان آنکھوں کا درست استعمال کر کے تو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو شخصیت آپ کی اتنی ابھرے گی جتنی نظروں کے اندر شرمویا ہوگی، جتنی نظریں پاک ہوں گی، جتنی نظر آوارہ ہوگی، جتنی نظر بدکارہ ہوگی، اتنا ہی بندہ جو ہے وہ بدکاری کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔